نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ قسط میں یہ بات بیان کی تھی میں نے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور تورات کی روایت کے مطابق ان کے بھائیوں نے کنویں سے نکال کر بیچ دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ تورات اور انجیل کا موازنہ قرآن کے حوالوں سے ہمارا مقصود جو ہے وہ اس حیثیت کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن حکیم نے ان کتابوں کے الہامی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہودیوں کی تحریفات کا جو اعلان آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا وہ ہمارے ذہنوں میں ابھی سے قائم ہو جائے۔ آگے چل کر دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کے اس دعوے کو آج اہل فکر و نظر ذاتی تجسس سے قبول کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت اب ایسی مسلمات میں سے ہے کہ خود یہود و نصارہ بھی اس کے منکر نہیں ہیں۔ تورات، تلمود اور انجیل میں جگہ جگہ انسانی فکر کی وہ ٹھوکریں نظر آتی ہیں جن سے قرآن کریم کا دامن ہر اعتبار سے پاک اور صاف اور منزہ اور بے عیب ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے ہمیں تورات اور انجیل کی روایات کو سوچ سمجھ کر قبول کرنا پڑتا ہے۔ جہاں قرآن حکیم کی دستگیری میسر آتی ہے اسے بلا کم و کاست مان لینے میں کوئی خوف تردید لاحق نہیں ہوتا۔ برادران یوسف کا کردار ہمارے موقف کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ انہی 12 بھائیوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، اور انہی 12 بھائیوں کے جو اولاد تھی انہوں نے بنی اسرائیل کا نام پایا، جنہوں نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کی سیرت و عظمت کو بھی اپنی پست ذہنیت کی وجہ سے پامال کر ڈالا۔ برادران یوسف کی سازش، فتنہ انگیزی، شر پسندی اور برادر کشی کو پروان چڑھا کر تاریخ عالم کو ذلت اور شیطنت کا آئینہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ قبائلی عصبیت کی اس میراث نے جس کی تخم کاری برادران یوسف نے کی تھی، کذب و افطراء، کفر و ضلالت، تنگ نظری اور معصوم کشی کو اپنی قوم کا مایہ امتیاز بنایا۔ آج بھی غزہ کے اندر یہود جو بچوں کو قتل کر رہے ہیں، جو بچوں کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں، یہ اصل میں وہی شر انگیزی ہے جو خاندانی اعتبار سے ان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کے فرستادہ انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ کے کلام تورات اور انجیل میں اپنے فکر اور فن کے مطابق تورات و انجیل کو ڈھالا۔ جس اللہ کی توحید کے ثبوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ٹکر لی، نمرود کی آگ کو گوارا کر لیا، اسی توحید کو انہی کی اولاد نے شرک اور کفر سے آمیز کیا، دین ابراہیمی سے منحرف ہو کر مطلب براری کو اپنا مسلک اور مسجود ٹھہرایا۔ انہوں نے اللہ سے جو عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے استوار کیا تھا اس کے حوالے بھی تورات اور انجیل سے خارج کر دیے۔ جزا و سزا کے ابواب کو بھی الہامی کتابوں سے حذف کر دیا۔ اس سب کے باوجود یہ قوم 4000 سال سے انبیاء کی اولاد رہنے کے زعم میں خود کو اللہ کی برگزیدہ اور مقبول ترین قوم قرار دے کر باقی دنیا کو امی سمجھتی رہی ہے، جس کی پاداش میں اس پر وہ عذاب نازل ہوئے، ایسی ایسی تنبیہیں کی گئیں جو آج بھی تورات و انجیل میں موجود ہیں، جن کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف برادران یوسف کا یہ کردار ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ابتلاء اور آزمائشوں میں بے پناہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا،
عصمت کی حفاظت کی، ضبط نفس کا کمال دکھایا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنا شعار بنایا اور منصب کمال تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ یوسف نازل فرما کر فرد و قوم کے عروج و زوال کے لیے آپ کو آئینہ دار بنایا۔ آپ نے اپنے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دیا۔ پھر صرف یہ نہیں کہ معاف فرمایا، بلکہ مصر میں آباد کر کے ان کو زرخیز زمینیں بھی عطا کی، اہل مصر سے ان کو ممتاز کیا، اور ان کی اولاد اپنے اعمال کی وجہ سے 430 سال کے عرصے میں تعداد کے اعتبار سے 68 سے 6 لاکھ ہو گئے۔ جب یہ مصر میں آئے تھے تو 68 افراد تھے، اور 430 سال کے اندر یہ 6 لاکھ ہو گئے۔ اپنے دماغوں سے بوئے عظمت اور نشہ سروری نہ نکال سکے، حالانکہ ذات کے اعتبار سے اتنے پست ہو چکے تھے اور بے حقیقت ہو چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد غلامی کا وہ چولا پہننے پر مجبور ہو گئے، جس سے رہائی کے لیے ان کا سارا دار مدار دعاؤں التجاؤں پر تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خلاصی کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے پختہ ہے، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ عہد عتیق اور عہد جدید یعنی اناجیل جو اپنے ناموں ہی سے اس معاہدے پر سند ہیں، لیکن اپنے نام سے تو یہ اس معاہدے پر سند ہیں جو اللہ سے انہوں نے معاہدہ کیا، لیکن یہ جو کتابیں ہیں، یہ جو عہد ہیں، یہ سراسر اس معاہدے سے آ رہی ہیں، یعنی یہ معاہدہ ان کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ الٹا یہود و نصارہ اسلام پر طعنہ زن ہے کہ اس معاہدے کے سلسلے میں قرآن حکیم میں تورات و انجیل کا حوالہ دے کر ان پر بہتان باندھا گیا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ وہ مذہب جس میں عبد و معبود کے درمیان یہ معاہدہ نہ ہو، وہ اللہ کا دین ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو بنیادی اصول کا معاملہ ہے۔ جہاں تک موجودہ تورات کا تعلق ہے، اس میں تو حیات بعد الموت، یوم الحساب اور جزا و سزا تک کا ذکر نہیں ملتا، سب کچھ تورات سے نکال دیا گیا ہے۔ اس پر ترہ یہ کہ بنی اسرائیل اسی تورات کی سند سے خود کو اللہ کی محبوب اور پسندیدہ برگزیدہ قوم قرار دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ لوگوں سے اپنی توحید کا اقرار بھی نہیں لیا تھا؟ حضرت یعقوب کے یہ 12 بیٹے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ انفرادی شخصیت کی ارتقاء پذیری کا نمونہ بنا کر ظاہر فرمایا گیا، کیا کسی شرط انسانیت، شرف شرافت، حسن و کردار اور نسبت بندگی کے بغیر ہی اسباط یعقوب ہونے کی وجہ سے یہ سرفراز اور مقبول ہو گئے؟ یہ تو مزاج الہی کے خلاف ہے۔ خود تورات میں یہ مضمون متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ باب استثناء میں 4 اور 5 نمبر آیت فرمایا، سن اے اسرائیل، خداوند خدا ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوندہ اپنے خدا سے پیار کر۔ اب جہاں تک اشترا کا تعلق ہے، یعنی اللہ کی خریداری کا تعلق ہے کہ اللہ نے انسان کی جان اور مال کے بدلے میں خرید لیا ہے،
انسان کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی تورات کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ بھی باب استثناء ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تمہیں خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ تو تورات کے یہ اقوال تو گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کوئی عہد لیا تھا، جس کی بنا پر ان کی کتب مقدسہ کو عہد نامے کا نام دیا گیا۔ اس حقیقت سے قطع نظر بھی اسباط یعقوب کا فرض تھا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا فرض تھا کہ اپنے باپ دادا کے دین یعنی ابو جد کے دین پر اسی طرح کاربند رہیں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام رہے۔ اس کے لیے خود یوسف نے اپنے اقتدار کے ساتھ مصر میں ان کے لیے فضا سازگار کی اور اپنی ذات کو آئینہ بنا کر رکھا تھا اپنے اقتدار کے ساتھ، لیکن اپنے اس محسن بھائی کے حاسد، ظالم اور خود پسند جو آپ کے بھائی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرتے رہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ بھی عیاری اور فریب کاری کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو ستایا، حتی الامکان دھوکہ دیا، تو مصر میں بھی وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے۔ نتیجہ ظاہر ہے، اہل مصر جن کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ وہ اصنام پرستی اور کفر کے باوجود انصاف پسند، اقدار کے قائل اور اصول پرست تھے، ان کی مذموم حرکتیں اور ان کی پستی قول و فعل سے عاجز آ کر انہیں دھتکارنے اور رذیل ٹھہرانے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ 400 برس کے عرصے میں اپنی اتنی بڑی جمعیت کے باوجود، اتنی بڑی تعداد کے باوجود، 6 لاکھ کی تعداد کے باوجود غلامی اور ذلت کے اس عالم کو پہنچ گئے کہ بالآخر پھر اللہ کا رحم جوش میں آیا اور اللہ نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ اب اس میں کلام نہیں ہے کہ آزر سے جہاد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام خلیل حاصل کر لیا، لیکن حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے بھی گزرنا پڑا، اپنے لخت جگر کے حلقوم پر چھری بھی رکھنا پڑی، رضائے الہی کے لیے اپنی ضعیفہ بیوی اور معصوم بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں بے یار و مددگار چھوڑنا پڑا۔ ان مراحل میں حضرت ابراہیم نے اپنی عقل کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس محکم ایمان کا مظاہرہ فرمایا وہ تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہے، جس پر کاربند رہنا خود بنی اسرائیل کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری تھا تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اپنے ابو جد کی عظمتوں کے اہل ثابت ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی فرزندان یعقوب 400 سال کے قیام کے مصر کے قیام میں بت پرستی، ساحری اور غلامی پر اتنے رضامند ہو چکے تھے کہ عصائے کلیم، ید بیضا کے معجزات، سمندر میں 12 راستوں، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بادل کے سایوں، دوسرے بے شمار خوارق کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تورات باب عروج میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں وہ حضرت ہارون سے ایسا معبود تراشنے کو کہتے تھے جسے وہ ساتھ ساتھ لیے پھریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کی غرقابی اور سمندر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک بستی پر ہوا جہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی والے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اصنام پرستی کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی یہ صورت احوال کہاں تک عبرت انگیز تھی، اس کے لیے تو ہم تورات ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہے تورات میں، موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا تاکہ فرعون سے نجات یافتہ قوم کے لیے اللہ پاک قوانین عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے 30 دن کی مدت مقرر فرمائی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے اجازت لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن کا اضافہ فرما دیا، اور اس سے مراد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، اس امت کی حقیقت حضرت موسیٰ پر واضح ہو جائے، جس کے لیے 10 دن کی توسیع بھی ناقابل برداشت ہو گئی۔ اب تورات کی عبارت ملاحظہ ہو، وہ ذرا سنیے۔
جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیر کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے معبود بنا کہ ہمارے آگے چلیں، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر سے نکال لایا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون نے کہا کہ سونے کے زیورات جو تمہاری بیویوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے کانوں میں ہیں اتار اتار کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ زیوروں کو جو ان کے پاس تھے اتار اتار کر ہارون کے پاس لائے۔ اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا اور ایک بچھڑا ڈھال کر اس کی صورت حکاکی کی اوزار سے درست کی، حکاکی کے اوزار سے درست کی۔ انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے قربان گاہ بنائی اور یہ کہہ کر منادی کی کہ کل خداوند کے لیے عید ہے، اور وہ صبح کو اٹھے، سوختنی قربانیاں چڑھائیں، سلامتی کی قربانیاں گزرانی، لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، کھیلنے کو اٹھے۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا، اتر جا، کیونکہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر کے ملک سے چھڑا لایا خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جو میں نے انہیں فرمائی تھی جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھلا ہوا بچھڑا بنایا ہے اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی ذبح کر کے کہا، اے اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ گردن کش قوم ہے، اب تو مجھے چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں، اور میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ موسیٰ نے اپنے خداوند کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے؟ تب خداوند نے اس بدی سے جو اس نے سوچا تھا اپنے لوگوں سے کرے پچھتایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ سے اترنا، شہادت کی لوہوں کا توڑ کر پھینکنا، حضرت ہارون سے غضبناک ہو کر دریافت کرنا، ان کا واقعات کو دہرانا درج ہے۔ اس کے بعد کی تورات کی روایت ہے، تب موسیٰ لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا کہ جو خداوند کی طرف ہو وہ میرے پاس آئے۔ تب سب بنی لادی اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس نے انہیں کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم سے ہر ایک مرد اپنی کمر پر تلوار باندھے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تمام لشکرگاہ میں گزرتا پھرے۔ ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر شخص اپنے عزیز قریب کو قتل کرے۔ بنی لادی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریب 3000 مرد مارے گئے۔ تورات کتاب خروج باب 32 فقرات 1 تا 35۔ اب یہ تورات کا جو بیان ہے یہ کئی پہلوؤں سے محل نظر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا جس طرح ذکر فرمایا ہے وہ تورات کے اس بیان کی ہر طرح سے اصلاح کرتا ہے۔ یہود نے تورات کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنایا تھا۔ قرآن نے اس کو غلط ٹھہرایا ہے۔ قرآن نے سامری کو اس جرم کے لیے ذمہ دار بتایا ہے۔ تاہم تورات اور قرآن مجید دونوں کے اعتبار سے بنی اسرائیل کفر و ضلالت پر اتنے ریچھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات اور انعام بھی انہیں خود ساختہ بتوں کی پرستش کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے تھے۔ یہ واقعات اس قوم کی اساس ہیں جو بنی اسرائیل کی حیثیت سے ابھری، جس نے جلیل القدر انبیاء کی آغوش میں پرورش پا کر بھی کفر اور شیطنت کو اپنا وتیرہ بنایا۔ چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچنے میں حق بجانب ہیں کہ برادران یوسف نے عیاری اور ظلم کا جو بیج بویا تھا وہ بارآور ہوا، اور ان 12 قبائل کی سرشت کا تخم اسی کے سائے میں پل بڑھ کر جوان ہوا، اور ان کا تخمیر بھی اسی کے سائے میں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عملی اجتہادات بھی ان کو اپنی روش سے نہ ہٹا سکیں۔ وہ اپنی ذلت اور پستی میں اس قدر راسخ ہو گئے کہ بزعم خود خدا کی برگزیدہ قوم ہونے کے مدعی بن کر بھی انسانیت کے معیار پر پورے نہ اتر سکے۔ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم کہتے ہیں لیکن انسانیت کے معیار پر نہیں اتر سکے۔ ان کی اصلاح کے لیے
متعدد انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ یہی تعصب ہی ان کے کردار کا نقطہ کمال ہے، جس نے انہیں 4000 سال کے شدائد کو برداشت کرنے کی ہمت بخشی، اور اسی برتری کے زعم میں یہ دوسری اقوام میں ضم بھی نہ ہو سکے۔ تو ان کا یہی جو غرور اور تکبر ہے، اس تکبر نے انہیں اقوام عالم میں ضم ہونے سے بچایا ہے۔ سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔